ہمارے ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ ہم کو ایسا بولا کہ ہم کو مار مار کے مسلم بنایا گیا، ہم کرشن کے ہی ونشج رہے ہیں. Ruled India for more than 1,000 years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim Indian to accept Islam at the point of the sword. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین، السلام علیکم. ناظرین، ہندوستان میں ایسے مسلمان بھی رہتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو مسلمان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بڑے اپنے بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ نہیں کراتے. اب دو بہنیں ہندو پنڈت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے شادی ہندو خاندان میں کی ہے. ساتھ میں یہ بدبخت خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہم تو پہلے ہندو ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ظلم کر کے، یعنی مار مار کر زبردستی ہندو سے مسلمان کروا دیا گیا. تو آپ مسلم ہو کے ہندو پریوار سے آپ نے وواہ کیا؟ ہاں جی، ایکچولی ہماری ساری بہنوں نے ہندو پریوار سے کرا، بھائی نے بھی کرا. پتہ ہے ہمارے ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ تو ہم کو ایسا بولا کہ ہم کو مار مار کے مسلم بنایا گیا، ہم کرشن کے ہی ونشج رہے ہیں. یہ تو صحیح بات. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہندو پنڈت بھی اس بات کے ساتھ اتفاق کر کے کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، اور سارے مسلمانوں کو یہ بات ماننی چاہیے کہ پہلے سب ہندو تھے اور بعد میں مار مار کر مسلمان کروایا گیا. ساتھ میں پنڈت یہ بھی کہتا ہے کہ تم دونوں اب باقی مسلمانوں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے. ہندو تو مسلمانوں کے متعلق یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے متعلق کیا کہتا ہے وہ بھی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے. اب ہندو پنڈت کیا کہتا ہے ملاحظہ کیجئے. صحیح بات ہے، مالنا سارے مسلم بھائی، یہ بات سب ہندو ہی تھے، مار مار کے مسلم بنا دیا گیا. بات ٹھیک کہہ رہی ہو آپ، اب یہ سب کو سمجھاؤ آپ. اب ناظرین، یہاں پر ایک مسلمان لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہی گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایران سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہوں، جبکہ میں مسلمان بننا نہیں چاہتا، کیونکہ پہلے ہمارا وطن مسلمان ملک نہیں تھا، لیکن عرب نے حملہ کر دیا اور ہمیں زبردستی اسلام قبول کروایا گیا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اسلام سچا اور امن والا مذہب ہے تو پھر کیوں زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروا رہے ہیں؟ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. If you're going to promote your religion, doesn't mean that you have to force it to somebody else or you have to make them to accept that religion, because human being means freedom, so anyone they should have a right, human rights. اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلایا گیا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں اور کچھ غلط حکمران بھی مسلمانوں میں موجود ہیں جنہوں نے غلط کام کیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اسلام کبھی بھی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. Media promotes that Islam was spread by the sword. I am aware that there are certain black sheep in the Muslim community and there are certain Muslim rulers who did wrong things. But as a whole, Islam was never spread by the sword. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ہمیں زبردستی کرنے کا حکم نہیں دیتا. اور یہ بھی مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ 1400 سال سے مسلمان عرب کے سرزمین پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور آج عرب میں 9 ملین سے زیادہ عیسائی رہتے ہیں جو کہ نسلوں سے آباد ہیں. اگر مسلمان چاہتے تو زبردستی ان کو مسلمان کروا سکتے تھے، جس کو سن کر ہال میں موجود لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں. We Muslims, we were the lord of the Arab lands for more than 1400 years. Today, there are more than 9 million Christians who are Coptic Christians. That means they are Christians since generation. If the Muslims wanted, they could have forced each and every non-Muslim to accept Islam at the point of the sword in the Arab land. اب اس پنڈت کے منہ پر تمانچہ مارتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمانوں نے ہندوستان کی سرزمین پر 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں 80% سے زائد غیر مسلم رہتے ہیں. اگر مسلمان چاہتے تو ان تمام کو تلوار کی زور پر اسلام قبول کروا سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے. We Muslims, we ruled India for more than 1,000 years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim Indian to accept Islam at the point of the sword. Today, more than 80% of the Indians are non-Muslims. انڈونیشیا اور ملیشیا کی مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ مسلمان کہیں پر ہیں تو وہ انڈونیشیا میں. تو آپ بتاؤ کہ کون سی مسلمان آرمی وہاں پر گئی
اور لوگوں کو زبردستی مسلمان کروایا۔ ملیشیا میں 55% سے زائد مسلمان رہتے ہیں، تو کون سے لوگوں نے زبردستی اسلام قبول کروایا؟ اسی طرح افریقہ میں بھی زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمان تو صرف تجارت کرنے وہاں گئے تھے اور لوگ خود متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ Indonesia today has the largest number of Muslims in any country, more than 200 million Muslims. Of Malaysia are Muslim. I am asking you, which Muslim army came to Malaysia? Your country, which Muslim army came? اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ لوگوں کو غلط بتاتے ہیں کہ اسلام کو تلوار کی زور پر پھیلایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک تاریخ دان کا ذکر کیا کہ وہ خود تو عیسائی ہے، لیکن اس نے ہیروز کی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی نظریہ پیش کیا کہ دنیا کے لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے طریقہ کار پر زندگی بسر کریں۔ دنیا میں اور کوئی ہستی ایسی موجود نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ فالو کیا جاتا ہو۔ Thomas Carlyle, historian, he writes in his book, Heroes and Hero Worship. He puts number one hero prophet as Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's a Christian. He says, if every new idea originates in one man's head, one man's head, it dwells alone in the full world. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ جب سروے ہوا تو پتہ چلا کہ 1934 سے لے کر 1998 تک یعنی 50 سالوں میں اسلام واحد مذہب ہے جو کہ سب سے زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ بتاؤ اس درمیان ایسی کون سی جنگ لڑی گئی جو کہ مسلمانوں نے تلوار اٹھائی ہو اور زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا ہو۔ امریکہ اور یورپ میں بھی اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ کو کون زبردستی اسلام قبول کروا رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہری بات ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ ایسے ممالک ہیں جہاں پر دین کو لے کر کوئی زیادہ زبردستی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ I am asking you, which war took place between 1934 and 1984 which forced the non-Muslim to accept Islam? Which war? Today, leave aside the past. Today, the fastest growing religion in America is Islam. اب ڈاکٹر ذاکر نائک اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے کہہ دیا کہ مسلمان ہمارے ملک آئے اور زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا، لیکن تب تو تم نہیں تھے۔ یہ سب تاریخ غلط ہے۔ اور اس بات کو پکا کرانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور تاریخ دان کا نام لیا جو کہ غیر مسلم تھا، کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تاریخ دانوں نے جو سب سے بڑا جھوٹ اور افواہ سنی وہ یہ کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے۔ A very famous historian, Deleuze O'Leary, he writes in the book Islam at the Crossroad, page number 8. He says history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword, is the most fantastic, absurd myth that historians ever repeated. دوستو، یہ ہندو لوگ اکثر مسلمانوں کو اس بات سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم تو پہلے ہندو تھے اور دھوکے سے تم کو مسلمان بنایا گیا، لیکن نہیں، یہ سب صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو گمراہی سے بچائے، آمین۔ امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔